وزیر اعظم کی زیر صدارت FBR میں مجوزہ اصلاحات پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں FBR اصلاحات سے GDP ٹیکس کلیکشن کے تناسب میں اضافہ خوش آئند ہے۔ وفاقی حکومت میں خود اصلاحاتی اقدامات کی مکمل حمایت اور تحفظ کروں گا۔ اصلاحات کی راہ میں ہر رکاوٹ کو ختم کر کے مستقل نفاذ یقینی بنایا جائے۔ کسٹمز کلیئرنس میں اصلاحات کو ملک بھر میں یکساں اور مؤثر انداز میں نافذ کیا جائے۔ ٹیکنالوجی کے استعمال سے ادارہ جاتی کارروائیوں میں درکار وقت کم کیا جائے۔ پہلے سے عائد کردہ ٹیکسز کا مؤثر نفاذ کلیکشن میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ FBR کے اہداف کے لیے مقررہ وقت میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ NFC ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ کم کیا گیا تو 18ویں ترمیم کی خلاف ورزی ہوگی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے نیا NFC ایوارڈ جاری نہیں کیا گیا۔ رضا ربانی کہتے ہیں نئے NFC ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ 57.5% سے کم کیا جا رہا ہے۔ حکومتی شفافیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاک امریکہ معاہدے کی تفصیلات نہیں تھیں۔ بھارت کا غیر قانونی اقدام 5 اگست 2019 کا سیاہ ترین دن یوم استحصال کشمیر۔ ملک بھر میں صبح 10 بجے یوم استحصال کشمیر پر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ بھارت نے نہ صرف عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیری بلکہ اپنے آئین کی بھی پامالی کی۔ ISPR نے اس موقع پر ایک نیا نغمہ انسانوں کے جہاں میں جاری کیا جو کشمیریوں کی جدوجہد آزادی اور بھارتی مظالم کے خلاف ایک گونجدار پیغام ہے۔ یوم استحصال کشمیر کے 6 سال مکمل۔ دنیا بھر میں کشمیری آج یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ مقبوضہ وادی میں شٹر ڈاؤن ہڑتال اور احتجاجی مظاہرے۔ ISPR نے نیا نغمہ انسانوں کے جہاں میں جاری کیا جو کشمیریوں کی جدوجہد آزادی اور بھارتی مظالم کے خلاف ایک گونجدار پیغام ہے۔ پاک فوج کے سربراہان کا یوم استحصال پر کشمیری عوام سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ قومی اسمبلی میں بھارت کی جانب سے 2019 میں کیے گئے معتصبانہ اقدامات کی مذمت کے لیے 5 اگست یوم استحصال کشمیر کے موقع پر پیش کی گئی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ قرارداد وفاقی وزیر امیر مقام نے پیش کی۔ کہا بھارت کے معتصبانہ اقدامات قابل مذمت ہیں۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ظلم و جبر کا بازار گرم کر رکھے ہوئے ہے۔ حالیہ معرکہ حق نے بھارتی غرور کو خاک میں ملا دیا۔ معرکہ حق کی وجہ سے کشمیری بہن بھائیوں کے حوصلے بلند ہوئے۔ PTI کی 5 اگست کو احتجاج کی کال افسوسناک ہے۔ شازیہ مری نے انگریزی زبان میں یوم استحصال کشمیر پر قرارداد پیش کی۔ کہا بھارت کی جانب سے یک طرفہ اقدامات۔ پاک فوج کے سربراہان کا یوم استحصال پر کشمیری عوام سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی، نیول چیف اور ایئر چیف نے بھی کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کیا۔ کہا مسلح افواج کشمیر عوام کے حق خود ارادیت اور جدوجہد کی مکمل حمایت کرتی ہیں۔ کشمیریوں کی جدوجہد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہے۔ بھارت کا کشمیر پر غیر قانونی قبضہ بین الاقوامی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا یوم استحصال کشمیر کے موقع پر پیغام۔ کہتے ہیں کہ بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کو 6 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ بھارت نے 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی۔ بھارتی اقدام کا مقصد کشمیر کی متنازع حیثیت اور حق خود ارادیت کو کمزور کرنا تھا۔ 6 سال میں بھارت نے آبادیاتی ساخت اور سیاسی نقشہ تبدیل کرنے کے اقدامات کیے۔ غیر کشمیریوں کو ووٹر لسٹ میں شامل کرنا بھارتی حکمت عملی کا ایک حصہ ہے۔ منمانی حلقہ بندیاں اور باہر کے افراد کو ڈومیسائل دینا سازش کا حصہ ہے۔ کشمیری عوام کو ان کے ہی وطن میں بے اختیار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کشمیری عوام بلا جواز گرفتاریوں، دھمکیوں اور محاصروں کا شکار ہیں۔ بھارت نے مقامی میڈیا کو خاموش اور عوام کو آزادی اظہار سے محروم کیا۔ حکومت پاکستان کشمیری عوام سے غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کرتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی 5 اگست 2019 کے بھارتی غیر قانونی اقدامات کی شدید مذمت۔ کہا بھارتی اقدامات اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عالمی قوانین کی
کھلی خلاف ورزی ہے۔ بھارتی اقدام مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادیاتی سیاسی منظرنامے کی تبدیلی کی سازش ہے۔ یوم استحصال بھارتی بربریت اور امن کے انکار کی سنجیدہ یاد دہانی ہے۔ کشمیریوں کے انسانی حقوق اور شناخت سے انکار علاقائی عدم استحکام کی وجہ ہے۔ بھارت جموں کشمیر پر غیر قانونی قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتا۔ بھارت نے ریاستی دہشت گردی اور جبر میں تقریباً 8 دہائیوں سے دگنا اضافہ کر دیا۔ کشمیری عوام نے بے مثال استقامت سے بھارتی ظلم برداشت کیا۔ آج کشمیریوں کی قربانی اور استقامت کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ حقیقی کشمیری قیادت کو خاموش کرنا بھارت کے تسلط پسندانہ ایجنڈے کا حصہ ہے۔ شبیر شاہ، یاسین ملک اور مسرت عالم کی قید کشمیری حوصلے کو کمزور نہیں کر سکتی۔ بھارت کی مقبوضہ کشمیر کو دیگر ریاستوں کی طرح بنانے کی کوشش قبول نہیں کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا یوم استحصال کشمیر کا اجتماع سے خطاب۔ کہتے ہیں بھارت کشمیر سے متعلق سلامتی کونسل کی قرارداد پر عمل درآمد کا پابند ہے۔ بھارت جمہوری ہے تو کشمیریوں کو اپنے لیے فیصلہ کرنے کا حق دینا ہوگا۔ کشمیر پر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں۔ بھارت کی موجودہ حکومت مقبوضہ کشمیر پر اپنے قبضے کو مزید مضبوط کر رہی ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کسی بین الاقوامی تنازع پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ پاکستان پہلگام واقعے کی بین الاقوامی تحقیقات کرانے کو تیار ہے۔ یہ واقعہ دراصل بھارت کا فراڈ تھا اور بھارت نے پہلگام پر جھوٹ بولا، لیکن ان کی قسمت خراب تھی۔ یوم استحصال کشمیر 5 اگست تاریخ کا سیاہ ترین دن بن چکا۔ پاکستان کا ہر شہری اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا ہے۔ پاکستان کا ہر شہری کشمیر کو اپنی شہرک سمجھتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا یوم استحصال کشمیر کے موقع پر ویڈیو بیان۔ کہا پوری دنیا نے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں دیکھی ہیں۔ کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ پاکستان جموں کشمیر کے عوام کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت ہمیشہ جاری رکھے گا۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی آزادی لوح تقدیر پر ثابت ہو چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا یوم استحصال کشمیر پر خصوصی پیغام جاری۔ کہا حق خود ارادیت کی جدوجہد میں کشمیری بہن بھائیوں کی قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ کشمیر فیصلہ کرے گا، ہم ساتھ کھڑے تھے، ہیں اور رہیں گے۔ مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ عالمی ضمیر پر سوال ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم پر عالمی برادری کی بے حسی اور مجرمانہ خاموشی تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ کشمیری بہن بھائیوں پر آزادی کا سورج طلوع جلد ہوگا۔ بر صغیر میں مستقل امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ ہزاروں کشمیری شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ بھارت ظلم کر کے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو دبانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ کشمیر میں ہر روز انسانیت شرمندہ ہو رہی ہے۔ کشمیر ہماری بنیاد اور پاکستان کی شہرگ ہے۔ معرکہ حق میں پاک فوج نے بھارت کے دانت کھٹے کیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہتے ہیں شہید ذوالفقار بھٹو نے پوری دنیا میں کشمیریوں کے لیے آواز بلند کی۔ شہید بے نظیر بھٹو نے پوری دنیا میں مسئلہ کشمیر پر بات کی۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے 6 جہاز گرائے، ان کے اثاثوں کو تباہ کیا۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے۔ کشمیریوں کا حق ہے وہ فیصلہ کریں کس ملک سے الحاق کرنا چاہتے ہیں۔ سندھ اسمبلی کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاکستان کا ہر فرد کشمیری عوام کی جدوجہد میں ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل نامیمن کا یوم استحصال کشمیر کے موقع پر پیغام۔ کہا اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے عالمی ادارے بھارت پر دباؤ ڈالیں کہ وہ کشمیری عوام کو ان کا حق خود ارادیت دے۔ آج کے دن اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ کشمیری عوام کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ کشمیر کی تحریک آزادی میں 5 اگست
स्याह तरीन दिन है। विशाल मलिक के मज़ार क़ैद पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा मज़ार क़ैद पर आकर हमारी रूह और ताकत मिलती है। क़ायद आज़म ने जिंदगी का हर लम्हा पाकिस्तान की आज़ादी के लिए वक्फ किया। क़ायद आज़म ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहर कहा था। आज कश्मीर को मालूम है कि आज़ादी की कीमत क्या होती है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मसरूफ है। पाकिस्तान में रॉक का नेटवर्क फैला हुआ है। भारत ने जंग में भी शहरी आबादी को निशाना बनाया। अल्लाह ने मौरका हक में पाकिस्तान को फतह अता फरमाई। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ को तुर्किया में आला अस्करी एजाज लेजेंड ऑफ मेरिट ऑफ दी तुर्क आर्म्ड फोर्सेस से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ को तुर्क नेवल फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तुर्क नेवल फोर्सेस के कमांडर से अहम मुलाकात, दो तरफा बहरी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाक बहरिया के मुलजिम प्रोजेक्ट का जायजा लेने के लिए इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड का भी दौरा, मुल्क नेवल बेस का दौरा भी किया। पाकिस्तान ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का यूक्रेन रूस जंग में पाकिस्तानियों की शिरकत का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। यूक्रेन से वजाहत तलब करने का फैसला। दफ्तर खारजा ने कहा है यूक्रेनी हुकाम ने अपने दावे के हवाले से कोई काबिल तस्दीक सबूत फराहम नहीं किए और न ही बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया। यूक्रेन के हुकाम से इस मामले पर वजाहत तलब की जाएगी। इसराइली वज़ीर आज़म का फौजी ऑपरेशन में तोसी और गजा की पट्टी पर मुकम्मल कब्जे का फैसला। इसराइली मीडिया के मुताबिक ज़ेर गौर मंसूबों में इन इलाकों में भी फौजी कार्रवाइयाँ शामिल हैं जहाँ ये शुबा है कि यरगमाली रखे गए हैं। मंसूबे के हवाले से अपनी फैसला आज होने वाले काबीना इजलास में किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख रकम 100 इंडेक्स 1,43,000 की हद उबूर कर गया। कारोबार के दौरान तेजी का रुझान 100 इंडेक्स में 835 पॉइंट्स का इजाफा, 288 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 172 कंपनियों के हिस्से में कमी, 12 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम। फखर जमान फिटनेस मसाइल का शिकार, साबिक कप्तान बाबर आजम की T20 स्क्वाड में वापसी का इम्कान। जराए के मुताबिक बाबर आजम आइंदा सह फरीकी सीरीज और एशिया कप में एक्शन में नजर आ सकते हैं। वापसी वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में बाबर आजम की कारकर्दगी से मशरू। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम का D100 लीग के लिए नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के साथ मुआहदा। नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स 1 अक्टूबर से भारतीय मीडिया ग्रुप सन के जेर इंतजाम आ जाएंगे, जिसके बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शिरकत पर सवालात उठे थे। और बड़े पर्दे की बड़ी अदाकारा, हिदायतकारा और प्रोड्यूसर दी ट्रैजिक ब्यूटी शमीम आरा को मद्दाहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए। शमीम आरा का शुमार पाकिस्तानी सिनेमा की बासर अदाकारों में किया जाता है। पहली फिल्म कुंवारी बेवती, फिल्म सहेली से शोहरत और निगार अवार्ड हासिल किया। पाकिस्तान की पहली रंगीन फिल्म नायला में मरकजी किरदार अदा किया। 1989 में फिल्म 30 मार खान बतौर अदाकारा आखिरी फिल्म थी। पाकिस्तान की पहली कामयाब खातून हिदायतकारा का एजाज भी हासिल।